ہمارے استاد محترم نے نصیحت کی تھی ہمیں، دیکھیں امام زمان علیہ السلام کی پر عقیدہ، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے متصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا آسان طریقہ وہ یہ کہ آپ اپنی اٹینڈنس کو میچ کیجئے حضرت حجت سے. بہت سادہ بات کر رہا ہوں، فلسفیانہ منطقیانہ گفتگو جس میں ہو سکتی ہے مشکل الفاظ کے ساتھ، میں سادہ بات رکھنا چاہتا ہوں بچے سمجھ جائیں. اگر ہم نے اپنی اٹینڈنس میچ کر لی امام زمانہ کی اٹینڈنس سے، ہمیں ساری کرامتیں حاصل ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ اٹینڈنس کا مطلب کیا؟ اسکول جاتے ہیں، حضور و غیاب ہوتا ہے، پریزنٹ ایبسنٹ. پہلے وہ مینولی ہوتا تھا، اب وہ فرض کیجیے آن لائن ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. سوال، امام زمانہ علیہ السلام جہاں حاضر ہیں، جہاں پریزنٹ ہیں، وہاں میری اٹینڈنس میچ ہونی چاہیے، وہاں مجھے بھی حاضر ہونا چاہیے. اور اگر امام وہاں حاضر نہیں ہے، کم از کم میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر اگر کہہ سکوں کہ اس محفل میں تو امام فرزند زہرا نہیں آنے والے. کچھ محفلیں ہوتی ہیں ایسی جن پر آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں ہاتھ رکھ کے قرآن پر، ہاں اس میں اتنا غنا ہے، اس میں اس طرح کا اسراف ہے، اس میں اس طرح کی گیدرنگ ہے، اس میں ایسا لہو لعب ہے. بھائی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس محفل میں امام نے نہیں آنا، تو اگر امام ایبسنٹ ہے تو میں کیوں پریزنٹ ہوں؟ یہ اٹینڈنس اگر میچ ہو جائے. نماز اول وقت امام حاضر ہے یا غائب؟ تو پھر میں کیوں غائب ہوں؟ عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حاضر ہے یا نہیں؟ ہاں، تو ہمیں بھی حاضر ہونا چاہیے. تو غیبت کی محفل ہے، کوئی امام نہیں ہے وہاں پر، جب نہیں ہے تو میں کیوں ہوں؟ میں نے غیبت کی مثال پتہ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کرنا گناہ ہے، یہ نہیں جانتے غیبت سننا بھی گناہ ہے. وہاں زمانہ سے اپنی اٹینڈنس کو میچ کریں، جہاں آپ کو یقین ہے کہ امام نہیں ہے وہاں نہیں بیٹھے. آپ نے فقط اتنا کام کر لیا تو آپ دیکھیے گا کہ کیا روحانی اور معنوی کمال عطا ہوتا ہے. فقط دعائیں پڑھ لینے سے باتیں نہیں آتی، ہاں کچھ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ ہمت دکھانی پڑتی ہے. اتنی لطیف حدیث ہے، فرمایا کہ جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے نا، اس کے لیے اتنی دعا کافی ہوتی ہے جتنا کھانے میں نمک.